میں نے 2004 میں باقاعدہ طور پہ پریکٹس کا آغاز کیا ہے. پروفیشنل فیلڈ سے 16 سال ہو گئے ہیں پریکٹس میں. ابھی ساری زندگی اسی میں ہی چلنی ہے. میری درخواست ہے یہ میرا پہلا الیکشن ہے. اس سے پہلے کبھی بھی میں نے کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے میدان میں آنا چاہیے. میں آیا ہوں. مسائل سب کو پتہ ہیں, مجھے بھی پتہ ہیں, آپ دوستوں کو بھی پتہ ہیں کہ ہر وہ دوست جو پروفیشنل ڈگری لے کے آتا ہے وہ باعزت طریقے کے ساتھ, خوددار طریقے کے ساتھ اپنے پروفیشن میں ان ہو, اچھی وکالت کرے, اچھا نام پیدا کرے. کیونکہ جب ایک اچھا وکیل فیلڈ میں آتا ہے تو وہ بہت سبب بنتا ہے بہت سارے اور اچھے وکلاء کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے, وکیل بننے کے لیے. میری یہ کوشش ہوگی پنجاب بار کونسل سے, آپ لوگ اگر مجھے یہ عزت بخشتے ہیں تو یہ کوشش ضرور کروں گا کہ میں ایسے حالات مہیا کر سکوں, رستے بنا سکوں کہ جس سے کم از کم اس فیلڈ میں جو آئے لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہوں, وہ خود سے کوئی پریکٹس کرنا چاہے یا نہ کرے. ووٹ فار می. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ووٹ کی عزت کروں گا, کرواؤں گا, رکھوں گا, اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ. رانا آصف صاحب, یہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے متعلق بتائیے اور اپنی پروفیشنل جو آپ کی ہیں سرگرمیوں کے متعلق بتائیے. میں نے 2004 میں باقاعدہ طور پہ پریکٹس کا آغاز کیا. اس کے بعد پھر میں فار ہائر ایجوکیشن انگلینڈ چلا گیا تھا. وہاں پہ میں نے بزنس اینڈ کمرشل لاء میں LLM کیا. واپس آ کے میں نے پروفیشنل فیلڈ کو جوائن کیا, ایک آفس کو. میرے استاد ہیں شفقت محمود چوہان صاحب, کمرشل کا کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کام کیا. پھر آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ اپنا کام سٹارٹ کیا. الحمدللہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوں. پروفیشنل فیلڈ سے 16 سال ہو گئے ہیں پریکٹس میں. ابھی ساری زندگی اسی میں ہی چلنی ہے انشاءاللہ. تھینک یو. سر, میں جاننا چاہوں گی کہ اگر آپ الیکٹ ہو کر اس سیٹ پر آتے ہیں اور آپ اس ریگولیٹری باڈی کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ کس طرح سے عورتوں کے تحفظ کے لیے اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیا اقدامات ہونے چاہیے جس سے سیف ورک پلیس, ان کی ریپرزنٹیشن اور ہر چیز افیکٹو ہو پائے؟ سوال بہت سادہ ہے, بڑا کامن ہے, کیونکہ یہ صرف وکالت کے پروفیشن سے منسلک نہیں ہے. ہماری عام زندگی میں بھی یہی سوال اٹھایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جب کوئی لڑکی وکالت کی ڈگری لیتی ہے اور گھر سے اعتماد لے کے نکلتی ہے تو وہ بہت طاقتور ہوتی ہے. اس کو اس کے ماں باپ بہن بھائیوں کا دیا ہوا اعتماد اور یہ ڈگری اس کو اتنا طاقتور بناتی ہے کہ یہ میل ڈومینیٹ سوسائٹی میں چیرتی ہوئی اپنا حق منوا لیتی ہے. جہاں تک پنجاب بار کونسل کی بات ہے, یہ ایک بڑا ایکول سا پروفیشن ہے فار بوتھ جینڈر. جی, ہم اس میں کبھی فرق نہیں کرتے ہیں. ایک وکیل کے لیے میں سمجھتا ہوں, یا میں نے جو محسوس کیا ہے پچھلے 16 سال کی پریکٹس میں بھی, یا سابقہ ادوار سے جو ایک لیگسی ہمیں آئی ہے, میں کہتا ہوں پنجاب بار کونسل شاید اپنا وہ پرفیکٹ رول ادا کر ہی نہیں سکا جو اس کو کہ وکیلوں کی فلاح, بڑا کامن سا ورڈ ہے, وکیلوں کی بہتری اور ایک نئے وکیل کے لیے جو اپرچونیٹیز مہیا کرنی ہے اسی کے لیے کچھ کیا ہو اس نے کبھی. یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ پچھلے 46 سالوں میں نے آج تک سوائے پنجاب بار کونسل سے میرے چھوٹے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی, ووٹر نے, کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے پنجاب بار کونسل سے, ہم صرف وکیل بننا چاہتے ہیں. یہ ایک غیرت مند آدمی کی سلوگن ہے, اس کا نیریٹو ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل کی طرف سے کوئی مالی امداد کا پیکج کی ضرورت نہیں ہے سچ, لیکن ایک ادارے کا کام جو ہوتا ہے کہ ایک نئے آنے والے بندے کو سنبھالے, اس کی ٹریننگ کی جائے اخلاقی لحاظ سے بھی اور پروفیشنل سکلز کے حوالے سے بھی. اس وقت پنجاب بار کونسل کا ایک بڑا ہی اہم رول ہے اور وہ رول اس کو ادا کرنا چاہیے. بار کونسل کے پاس بہت سارے اچھے اور خوبصورت لوگ ہونے چاہیے جو درد رکھتے ہوں, جو وکلاء کے مسائل کو سمجھتے ہوں. کرنا نہ کرنا یہ سلوگنز ہوتے ہیں, یہ پچھلے 40 سال سے چلتے آ رہے ہیں. منشور میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پہ ذکر بھی کیا تھا کہ منشور اگر گوگل میں ڈالا جائے تو بہت خوبصورت منشور دے سکتا ہے. ہمیں ضرورت ہے اچھی قیادت کی اس وقت, قیادت ایسی کہ جو درد سے یہ کھلے دل سے چیزوں کو ایکسیپٹ کرے اور رستے ہموار کرے, وہ اپرچونٹیز اوپن کرے ایک عام وکیل کے لیے, جو اس وقت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. اور میں رانا بلیغ الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلا سوال وہ کریں. میری آپ لوگوں سے جو ایک سوال ہے جو 16 سال کی وکالت کے بعد جو مجھے بھی نظر آیا, آپ مجھ سے سینئر ہیں سارے, آپ نے یہ چیز شاید مجھ سے زیادہ آبزرو کی ہوگی
ایک وقت تھا جب آپ اس پروفیشن میں آئے تھے, ایک اس سے پہلے کی لیگیسی تھی جو چلتی آ رہی ہے اس ملک کے بننے سے. اس پروفیشن کی ایک عزت, ایک نام, ایک معاشرے میں ایک مثبت شکل تھی, لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی تھی, لوگ اس کو ایک جو بہت اچھا تصور تھا. وقت کے ساتھ جو اب چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں, جو میرے لیے بھی ایک پریشانی کی باعث ہے کہ ایک بہت منفی شکل میں ابھر کے اب سامنے آ رہے ہیں. بطور وکیل تعارف کرواتے ہوئے معاشرے کے اندر اب لوگوں کا ایک آگے سے رجحان یا ملاپ یا ایک ہماری جو ایز اے کمیونٹی شکل ہے, کیا یہ ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, اس کو واپس انہیں فٹ اسٹیپ پہ لے جانے کی ضرورت ہے جو کہ ایک لیگیسی ہم پہلے کیری کر رہے تھے؟ سوال پھر بڑا جنرل سا ہے یہ, لیکن اس کے پیچھے ریزنز بڑی اسپیسیفکس ہیں, اور ریزن اسپیسیفک یہ ہیں میرے خیال میں. یہاں پہ پھر میں کہوں گا بات ادارے پہ ہی آتی ہے, ادارے نے ہی ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو, اور ادارہ ہمیشہ رولز بناتا ہے سارے پراسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ فیوچر میں کیا چیزیں ہونی چاہیے. ادارے کا رول نہیں رہا ہے. مجھے لگتا ہے, جو میری آبزرویشن ہے, کہ شاید ایک بنیادی رشتہ تھا استاد اور شاگرد کا, یہ شاید ختم ہو گیا ہے. اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. وکیل کے پاس وزڈم اور جو عقل کا اور جو شعور کا ہونا ہے, یہ اس کے پاس ہی ہوتا ہے. سیکھنا اپنے ٹریننگ آپ کی اخلاقی لحاظ سے کی جاتی ہے جب آپ کسی آفس میں ہوتے ہیں. اخلاقی لحاظ سے ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے استاد کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ریپرزنٹیشن کیسی ہے, اس کا کنڈکٹ کیسا ہے, کیونکہ گھر کے اندر ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں بچے کے, مدرسے کے اندر تعلیمی جگہ پہ جا کے استاد اس کا آئیڈیل ہوتا ہے, اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے کہ میرا استاد دیکھے ماشاءاللہ اس طرح کا ہے. تو استاد کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا رنگ روپ بچے پہ آ جاتا ہے. یہ استاد شاگرد کا رشتہ اصل میں ختم کر دیا ہے ہماری پولیٹکس نے. میں بھی اس میں قصوروار ہوں. شاید سارے جو لوگ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں یہ سارے وہ قصوروار ہیں, وہ سارے لوگ جو بچوں کو جب ان کے سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے, جب وہ وکیل بن کے آتے ہی ہیں پروفیشن میں, تو ہم ان کو اچک لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. پھر ہم ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. اب جب وہ اکیلا بندہ جس نے سیکھا کچھ نہیں ہے, جس کی ٹریننگ کوئی نہیں ہے, جب وہ اپنے الیکشن جیتنے کے بعد اس نے اپنے جس بندے کے لیے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے اور جیتا ہوا بندہ جا کے اپنے پروفیشنل فیلڈ سے ہٹ کے کام لیتا ہے عدالتوں سے جا کے, تو بچے کو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کام اس طرح سے بھی ہوتے ہیں, اور یہ بڑا شارٹ کٹس ہے. اور وہ بچہ پھر سمجھتا ہے کہ مجھے اتنی محنت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ کام پیسے کمانے ہیں فیلڈ میں آ کے, تو یہ تو بڑا آسان سا کام ہے, تو ہر چیز بہت بہترین چلتی ہے. لیکن ادارہ تباہ ہو رہا ہے اس سے, ہماری کمیونٹی سفر کر رہی ہے. یہ جو کمیونٹی ہے یہ بہت مقدس ہے, اس میں بہت درویش لوگ رہتے ہیں, بہت اعلیٰ صفت کے لوگ ہیں. جب آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے, ان سے باتیں کریں گے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنے کتنے درویش لوگ ہیں, کتنا کتنا ان کا اللہ کے اوپر توکل ہے, اور کتنے خوش ہیں یہ لوگ. لیکن جو چند ایک لوگ جو ہمارے نمائندہ ہیں, میں کہوں گا دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چند ایک لوگ جو ہمارے نمائندہ ہیں, ان کے برے تعارف کی وجہ سے یہ کمیونٹی سفر کر رہی ہے. قومیں سالوں سال لگتے ہیں قوموں کو بننے میں, یہ قوم کو بھی لگنے ہیں, اس کمیونٹی کو بھی لگنے ہیں, اس ادارے کو بھی لگنے ہیں بننے میں. لیکن ہمیں ایک رستے پہ آ جانا چاہیے جو ترقی کا رستہ ہے, جو بہتری کا رستہ ہے, جو ہماری فلاح کا رستہ ہے. اس رستے پہ کم سے کم سفر کا آغاز تو کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا بھی ہوں اس وقت پر, میں آؤں نہ آؤں, لیکن میرے شکل میں یا دوسرے لوگوں کی شکل میں جو لوگ اس مرتبہ پنجاب بار کونسل میں نمائندگی دینے آ رہے ہیں, جو دوڑ میں بھی ہیں, جو انشاءاللہ آئیں گے بھی, مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ پنجاب بار کونسل 2020 میں یہ بدلاؤ کا سال ہوگا. جو پچھلے 46 سال سے نہیں ہوا, اس کا آغاز انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ 2021 کے آغاز میں ہوگا. سعد, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پر, کیونکہ شاید آپ کے جب سے آپ کو یہ کالا کوٹ پہنا, آپ نے وکالت کی ڈگری حاصل کی, تو یہ پہلا پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہے جس پہ آپ ووٹ کریں گے؟ جی سر, یہ پہلے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار آپ کی قیادت جو ہے وہ کچھ مختلف ہوگی اور آپ ینگسٹرز کے مسائل بھی حل کر سکے گی؟ اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو آسک دیم؟ سر اس طرح ہی کہ جس طرح بات آپ نے کی کہ بل پاس ہوا انڈیا کے اندر اور اس کے اندر وہ کمپنسیٹ وغیرہ کی جائے گا, میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں کہ اگر جو ینگ لائرز یا ینگ لارڈ جو آتی ہے اس کے تربیت کے حوالے سے, یا پہلے 5 سال کہتے ہیں کہ لائرز کے بڑے مشکل اور کروشل ہوتے ہیں جس کے اندر اسے سکھایا جاتا ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے پنجاب بار کونسل کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے, تو آپ لوگ انشاءاللہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, تو کیا ایسے اسٹیپس لیں گے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ان ینگ لائرز کی تربیت کے لیے اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے
کیا اقدامات آپ لوگ کریں گے کہ وہ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکے؟ اعجاز الحسن جی آصف صاحب، آپ any suggestions for your youngsters when you become the member hopefully؟ انشاءاللہ ینگسٹر کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے نا، اس میں میرے خیال میں نا دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کی فائنینشیل سپورٹ کے حوالے سے، دوسرا پہلو ہے کہ اس کا لرننگ پروسیس جو ہے. یہ دونوں پیرالل چلنے چاہیے ابتدائی سال میں. 5 سال بہت زیادہ ہے، میں ایگری نہیں کرتا کہ ہمارے ذہن میں یہ ایک غلامی کا توق ڈال دیا جاتا ہے آپ کہ 5 سال تک ہم وکیل نہیں بن سکتے. یہ غلط بات ہے، یہ متھ ہی غلط ہے. کیوں نہیں بن سکتے ہم؟ 3 سال میں ہم وکالت کی ڈگری لے لیتے ہیں، کیونکہ 5 سال ضروری تو نہیں ہے. لیکن ابتدائی 2 سال میرے خیال میں بہت ضروری ہیں. سال یا 2 سال یہ کافی ہوتا ہے کسی وکیل کو آپ ٹریک پہ لے کے آنے کے لیے. پنجاب بار کونسل یہ کر سکتی ہے کہ ایک ادارے کا انچارج جو ہیڈ ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے، اس کے ساتھ والی بلڈنگ میں ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے، اس کا ہیڈ بھی ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے. وہاں پہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں، 5.5 لاکھ روپے تنخواہ کے لیے پیسے ہیں، بجٹ ہے. یہاں پہ ایک وکیل جس سے آپ ناراض ہیں کہ وکیل معاشرے میں بدامنی پھیلا رہا ہے، بدتمیزی پھیلا رہا ہے، اس کو بہتر ٹریننگ کے لیے، اس کی بہتری کے لیے آیا کہ حکومت اتنا بیک اپ دے نہیں سکتی؟ اور یہ کام ممکن ہونا ہے حکومت کے بیک اپ کے ساتھ. کوئی انڈیویجول کتنا کا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نمائندگان وہاں پہ ہوتا ہے ان کی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. دونوں ہی چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہے. آپ نے کام سکھانا بھی ہے، آپ نے کام کے لیے اپرچونٹی پیدا کرنی ہے، آپ پھر اس کے اوپر آپ نے آبزرویشن بھی رکھنی ہے. جب آپ پے کر رہے ہیں کسی دوست کو سیکھنے کے پروسیس میں تو اس کے اوپر آبزرویشن رکھیں، اس کی فیڈ بیک لیں، اس کی پروگرس چیک کریں کہ وہ اس عمل کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر تو وہ جڑا ہوا ہے تو پھر تو آپ اس پروسیس کو کنٹینیو کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وقت کا ضیاع کر رہا ہے ادارے کا بھی اور اپنا بھی، تو اس کو سکپ کریں، اس کی جگہ پہ کسی اور ڈیزرونگ یا جو بہتر پرفارم کرنے والا اس وکیل کو لے آئیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت. اگر اسی طرح یہ پروڈکشن، یہ وکلا کہ جو ہم پنجاب بار کونسل سے لائسنس لے کے ہم آگے آ رہے ہیں اور اس بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی منزل دکھائی نہیں دیتی ہے، تو یہ سمجھیے گا کہ یہ معاشرے کے اندر آپ بدامنی کی انتہا کر رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس کچھ اور ہو نہ ہو، ان کے ذہن میں طاقت کا تصور تو ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، لیکن ان کی طاقت، ان کی انرجی کو اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں استعمال نہیں کر سکیں گے تو غلط میں تو جانا ہے. اس کو روک نہیں سکیں گے آپ. اور اسی وجہ سے یہ ہمارا جو کمیونٹی ہے مسلسل تنزلی کی طرف جا رہی ہے، ہماری عزت میں فرق آ رہا ہے. یہاں پہ ادارے کو چاہیے کہ حکومت کو ساتھ لے. یہ بل جو سجیسٹ کیا ہے کچھ دوستوں اور نے، یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے جس کے اوپر حکومت کو کروڑوں روپے، اربوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے. لیکن اگر اس کا آؤٹ کم دیکھا جائے، اس کا فائدہ دیکھا جائے اوور آل سوسائٹی کے لیے، تو یہ بہت چھوٹی سی اماؤنٹ سے بہت بڑا فائدہ آپ لے سکتے ہیں. آپ صرف وکلا کو فائنینشلی سپورٹ اتنا کریں کہ ان کی وہ جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. سیکھنے کے عمل کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوئی سفارش نہیں ہونی چاہیے. جو سیکھ رہا ہے اس کو بہتر اپرچونٹی دیں، جو نہیں سیکھنا چاہتا اس کو آپ فارغ کر دیں. آپ فرداً اپنے ووٹر سے کیمرے میں مخاطب ہو کر ان کو کال دیجئے سو دیٹ دے شوڈ ووٹ یو ان. میری درخواست ہے، یہ میرا پہلا الیکشن ہے، اس سے پہلے کبھی بھی میں نے کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن جو حالات دیکھے ہیں ان میں لگتا ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے میدان میں آنا چاہیے. میں آیا ہوں. مسائل سب کو پتہ ہیں، مجھے بھی پتہ ہیں، آپ دوستوں کو بھی پتہ ہیں. اور مسائل کچھ ایسے نہیں ہیں کہ جو ڈھکے چھپے ہیں. مسائل یہی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہر وہ دوست جو پروفیشنل ڈگری لے کے آتا ہے وہ باعزت طریقے کے ساتھ، خوددار طریقے کے ساتھ اپنے پروفیشن میں ان ہو، اچھی وکالت کرے، اچھا نام پیدا کرے. کیونکہ جب ایک اچھا وکیل فیلڈ میں آتا ہے تو وہ بہت سبب بنتا ہے بہت سارے اور اچھے وکلا کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، وکیل بننے کے لیے. میری یہ کوشش ہوگی پنجاب بار کونسل سے، آپ لوگ اگر مجھے یہ عزت بخشتے ہیں تو یہ کوشش ضرور کروں گا کہ میں ایسے حالات مہیا کر سکوں، راستے بنا سکوں کہ جس سے کم از کم اس فیلڈ میں جو آئے لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہوں، وہ خود سے کوئی پریکٹس کرنا چاہے یا نہ کرے. ووٹ فار می. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ووٹ کی عزت کروں گا، عزت
کروں گا, کرواؤں گا, رکھوں گا, اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ.